حضرت ام فضل سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درا حالے کہ حضور کی گود مبارک میں امام حسین کھیل رہے تھے، ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اخبرنی ان امتی تقتل الحسین، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت حسین ابن علی کو قتل کرے گی، انہیں شہید کرے گی، یعنی میری امت کے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ان کو شہید کریں گے۔ جس وقت شہادت ہوئی ان حضرات کی، جو خواتین تھیں، جو باقی حضرات تھے، یہ سب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت عقیل بن ابی طالب ان کی دختر سامنے تشریف لائیں۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا، جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو اہل مدینہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل رہے تھے، تو ان خاتون نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کے گھر والے آ رہے ہیں، اے لوگو تم یہ بتاؤ کہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ میری امت، میں تمہارے درمیان اپنے خاندان کو چھوڑ گیا تھا، میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو بتاؤ تمہارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات ہے کہ حضور کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ کچھ تو وہ ہیں جن کا خون بہہ گیا ہے، جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو باقی بچے ہیں یہ زخمی ہیں۔ پھر حضرت سید سجاد امام زین العابدین علی بن حسین اس میں گرامی ہے، آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں اس حال میں کہ دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، اور کتنے سال تو آپ نے سو کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ وہی واحد شخصیت ہیں جو ان میں سے بچے جو بیماری کی حالت میں تھے۔ ابھی آپ نے شعر بھی سنا کہ بیمار بھی تھے پھر بھی زنجیریں پہنائی گئی ہیں۔ تو یہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی انتہا ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ممکن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حضور کے خاندان کو ستانے والے ہوں، جو حضور کے کندھوں پر کھیلنے والوں کو تنگ کریں، جو حضور کی خاندان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں، جو ان کو بری نظر سے دیکھیں، ان کی بے عزتی کریں، بازاروں میں گھومنا پڑا ان کو، اور اس طرح جیسے غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یہ بدسلوکی کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ شروع سے نظریہ ہے کہ جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کرنے والوں کو، خواہ وہ یزید ہو، وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے، جو بھی ہے، ہم کسی کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کا سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم روا رکھنے والے کو اپنا قریبی سمجھے یا اس سے کسی قسم کی محبت کا اظہار کرے۔